ادارہ تعلیمات شریعہ میں نماز عشاء بھی ادا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ وہ چل رہا ہے، اور مختصر تفسیر و تشریح بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ باقی کتب بھی ہم پڑھ رہے ہیں دراسات دینیہ میں۔ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا پروفیسر صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہماری جو یہ قرآن کلاس ہے اس کی بھی خوش بختی ہے کہ اولیاء اللہ کی مجلس اور صحبت اور ان کی رفاقت و معیت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اس کی برکات نصیب فرمائے، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آج ایک آیت ترجمہ تفسیر پڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی۔ یہ سورۃ الاعراف 8واں پارہ، اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار، اڑاتا ہے رات پر دن، یطلبہ حثیثا، کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر، اور پیدا کیے سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے تابعدار اپنے حکم کے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم فرمانا، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ، جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات وہ تو بہت بلند و بالا ہے، اس کی حقیقتوں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا تعارف حاصل کرنا بھی بندوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالی جل شانہ کا تعارف حاصل کریں گے اس کی صفات کے ذریعے سے، اس کے افعال کے ذریعے سے، اس کے کاموں کے ذریعے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ، اپنی صنعت اور کاریگری کو، اپنی صفات اور خصوصیات کو بیان کر کے اپنا تعارف کروایا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی دعوت ہے اللہ کی طرف کہ اللہ کا حکم مانو، اس کا قانون مانو، اس کو اللہ جل شانہ کو اس کائنات کا اور ساری مخلوقات کا خالق، مالک اور حاکم علی الاطلاق مانو۔ وہ سب سے اوپر ہے اور سب کا وہ حاکم۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ہم اللہ کو حاکم مانیں، کیوں اللہ کو معبود مانیں، کیوں اللہ کو ہم رب مانیں، کیوں اللہ کو ہم خالق مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اب اللہ تمہارا رب کون ہے، اس کا صفات کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا۔
اس کائنات میں کچھ نہیں تھا اور وہ تھا۔ اس کائنات کا آغاز اللہ کی ذات سے اور اس کے حکم سے ہوا، اس لیے کائنات تابع ہو گئی اس کے۔ اب پہلی صفت اس کی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کی ہے، اور یہ اتنا بڑا کارخانہ حیات، اتنی بڑی قدرتوں کے ساتھ اللہ نے اتنا بڑا نظام کائنات تشکیل دیا کہ لاکھوں ہزاروں سال گزر گئے، بڑے بڑے لوگ اس پر غور کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ اس کی پتھروں کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، اس کائنات درختوں کی تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں ان تک ابھی تک انسان اس کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ تو پھر یہ تو بڑی وسیع کائنات، تو اتنی بڑی وسیع کائنات جس اللہ نے بنائی ہے وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ فرمایا اس کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دن میں، اور یہ 6 دنوں سے مراد ہمارے والے دن نہیں ہے، یہ عالم غیب کے دن ہے، جس کا قرآن حکیم نے دوسری جگہ سورہ الف لام میم سجدہ میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن وہ مقدارہ الف سنۃ، وہ 1000 سال کے برابر ایک دن۔ اب وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوا، اور یہ 6 دن ہے تو 6000 سال لگے۔ اس کائنات کو ارتقائی طور پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اس میں ہر چیز کو اپنے مخلوق کے لیے اس کے اندر سمو دیا، بسا دیا، اس کے اندر ان کو جگہ دے دی ہر چیز کی۔ قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی اسی زمین و آسمان سے اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں نکالے گی، کوریدے گی، تحقیق کرے گی اور ان کو وہ حاصل کرے گی۔ اب پانی سب کی ضرورت ہے، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس نظام کے ساتھ ہواؤں کو جوڑ دیا، سورج کی حرارت گرمی کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو فرمایا پھر جب 6 دنوں میں یہ سارا نظام کائنات وجود میں آ گیا، ثم استوى علی العرش، پھر اس کا پورا کنٹرول اللہ نے اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ اب اس کائنات کا مرکز کون ہے جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے؟ وہ عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کا تخت ہے، اس کا اقتدار اور اختیار وہاں سے ایکسرسائز ہوتا ہے، عرش سے، اور اس کے ماتحت مخلوقات۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا اور اس کے ارد گرد والے ہر وقت اللہ کی عظمت، بڑائی اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور اپنا کنٹرول قابو کر لیا، کائنات کو بنانے کے بعد اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ پھر کائنات کا نظام اگلا ترتیب دیا، یغشی اللیل النہار، اب وہ اڑا دیتا ہے، اب وہ رات پر دن کو، اب دن اور رات کا نظام بنا دیا، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے۔ اب دن ہے یطلبہ حثیثا، وہ رات کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اب فرمایا اسی طرح یہ رات اور دن کے نظام سے انسانی زندگی، کائناتی زندگی چل رہی ہے، اوقات پیدا ہوتے ہیں، ان اوقات سے انسانوں کے اعمال اور ان کی حرکتیں اور ان کی سماجیات اور ان کی زندگی کے سارے امور جڑے ہوئے۔ انسان کچھ کام رات کو کرتا ہے، کچھ دن کو کرتا ہے۔ اب اس کی زندگی کا پورا نظام اس تقسیم امر سے تشکیل پاتا ہے۔ فرمایا والشمس والقمر والنجوم، پھر اللہ نے اس کائنات کو ستاروں سے، سورج اور چاند سے اور ستاروں سے آراستہ کر دیا۔ یہ کہکشاؤں کی کائنات ہے، نورانی کائنات ہے، اس میں چمکتے ہوئے اللہ جل شانہ نے یہ کائنات کے نظام کے اندر سیارے رکھ دیے، طلسماتی نظام۔ یہ کائنات ایک طلسم الہی ہے، یہ چمکتا ہوا، یہ اللہ کے نور کے اثر سے چمکتا ہوا پورا نظام ہے۔ اور پھر اس کائنات کو اللہ نے ان کہکشاؤں، ان ستاروں، ان سورج اور چاند کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب پوری کائنات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسخرات بامری، اور یہ اللہ کے حکم سے جڑے ہوئے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یہ اس کے حکم کے تابع دار ہے۔ تو لہٰذا سورج، چاند، ستارے سب اللہ کا حکم مانتے ہیں، پھر اسی سے نفع پیدا ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سنو یہ کائنات کو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، اور اس کے اندر حکم اور فرمان چلانا یہ بھی اسی کا کام ہے۔ لہذا جب یہ خلق مخلوق اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے اللہ
جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، عالمین کا وہ رب ہے جو سب کو ترقی دیتا ہے، سب کی زندگی ضرورتوں کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس اپنے ترقی یافتہ نظام سے وابستہ رہ کر، اپنے حکم اور اپنے امر سے جڑ کر، اس کا علم حاصل کر کے، شعور حاصل کر کے اپنی زندگی کے امور کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح بھی ماہ مبارک رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے امور جن کو دن اور رات میں تقسیم کیا گیا، اسی طرح زندگی کی یہ امور ہمارے سامنے ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی ربوبیت کے آثار سے نسبتیں عطا کر کے اپنی زندگی کے سارے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔